اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے قائم ہو جائے. دوسرے الفاظ میں مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے اور صحیح طریقے سے جڑ جائے. اور یہی سارے دین کی، شریعت کی، ہر چیز کی جو بنیاد ہے یہی تعلق ہے. اگر یہ تعلق درست ہو جائے تو پھر اخلاق اور اعمال اور سیاست اور معیشت سب درست ہو سکتے ہیں. کامیابی کے سارے وعدے بھی اسی کے ساتھ مشروط ہیں کہ یہ تعلق درست اور صحیح ہو. دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی. جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا. اس کے بغیر ایمان ایک خالی قولی ایمان ہے جس کے الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن وہ دل میں نہیں اترتا. پھر آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ نفع نقصان کا مالک سے کوئی ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو، سوال کرنا ہے تو اس سے سوال کرو، مدد چاہیے تو اس سے طلب کرو، اور اس کے چاہے بغیر کوئی کچھ دے نہیں سکتا اور اس کی چاہے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے اس کو اور پھیلا کر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا احاطہ بھی آدمی نہیں کر سکتا. آپ نے اس کو بالکل انسان سے قریب کر دیا کہ اگر تم بھوکے ہوتے ہو تو میں کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہوتے ہو تو میں پانی پلاتا ہوں، ننگے ہوتے ہو تو میں کپڑا پہناتا ہوں، بیمار ہوتے ہو تو میں شفا بخشتا ہوں، اور جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ میں سب بھی دے دوں. میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اپنے اعمال کی فکر کرو، میرے ساتھ میں تعلق درست رکھو، گناہ بھی ہوں گے تو مانگو. آج اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے ایک لحاظ سے ان ساری تعلیمات کا خلاصہ بھی. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت مشہور انصاری صحابی ہیں اور ان سے بے شمار روایات احادیث کے مجموعے کے اندر پائی جاتی ہیں. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ بین انا ردیف النبی لیس بینی و بینہ الا آخرت الرحل. ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا اور میرے آپ کے درمیان جو دین ہوتی ہے پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں. میں آپ سے اتنا قریب تھا، میرا جسم آپ کے جسم سے لگا ہوا تھا، کوئی اور چیز بیچ میں حائل نہیں. فقال یا معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و صادق. میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، اور ساری بھلائی اور نیک بختی کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ آپ کے. ثم سارا، پھر آپ کچھ دیر اور سواری چلتی رہی. ثم قال یا معاذ، پھر آپ نے پکارا کہ اے معاذ. قلت لبیک رسول اللہ و صادق. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، 2 دفعہ حاضر ہوں، اور ساری بھلائیوں اور نیکبختیوں کے ساتھ جو آپ کے لیے. ثم سارا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور اور سواری آگے بڑھ گئی. ساعتن، یعنی کچھ لمحات، کچھ گھڑی آپ کی سواری چلتی رہی. ثم قال یا معاذ، پھر آپ نے پکارا تیسری دفعہ اے معاذ. قلت لبیک رسول اللہ و صادق. میں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، اور ساری بھلائی اور نیک بختی جو ہے وہ آپ کے لیے، اسی کے ساتھ میں حاضر ہوں. اعلیٰ، پھر آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسولہ عالم. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول
جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ ثم سار ساعتا، پھر آپ کچھ دور چلتے رہے، ایک گھڑی چند لمحات۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک، میں نے پھر کہا کہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ فقال، تو آپ نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے اگر وہ اللہ کا حق ادا کریں، صرف اس کی بندگی کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ قال حق العباد علی اللہ اللہ یعذبهم، اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر ان کو عذاب۔ یہ حدیث امام بخاری نے تقریباً 7 جگہ نقل کی ہے، مختلف ابواب میں، کتاب التوحید میں بھی کی ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے بعد میں بھی کی ہے، سواری پر کسی کے پیچھے سوار ہونا اس کے بعد میں بھی کی ہے، اور ایک حدیث میں کیونکہ گدھے کا نام بھی ہے جس پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوار تھے، خیر انہوں نے یہ کہا کہ جانور کا نام رکھنا یہ اس سے جائز ہے۔ مختلف جگہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت کی گئی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث روایت ہے۔ اس کے اندر بظاہر تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو پہلے سے ہم جانتے اور مانتے ہوں، لیکن اس کے چند پہلو ایسے ہیں کہ جن کی تذکیر اور یاد دہانی اس موقع پر جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کے مختلف پہلوؤں پر ہم سے شناسائی حاصل کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے واقف ہو رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیے سب سے زیادہ چیز جو قابل غور ہے وہ طریق تعلیم اور صحابہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور آپ کے نزدیک ہونا ہے۔ پہلے بھی جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اے غلام اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اس نے بھی یہی الفاظ تھے کہ میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں تو انہوں نے اور تفصیل میں جا کر کہا ہے کہ انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی سوائے اس دین کے جو جانور کی پیٹھ پر کجالا کرتا جاتا ہے جس پر کہ سوار بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں شروع کر دی، بلکہ اپنے ساتھی کی توجہ اور ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے آپ نے 3 دفعہ تو یہ صرف خطاب کیا، اے معاذ اے معاذ اے معاذ۔ دوسری حدیث میں تو مختصراً وجہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے یہ کہا، لیکن اس حدیث میں تو تینوں دفعہ کا الگ الگ ذکر ہے، اور پہلی دفعہ کہہ کر پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پھر ثم سار ساعتا، سواری چلتی رہی تھوڑی دیر تک، پھر آپ نے متوجہ ہوئے، پھر کہا اے معاذ، پھر سواری چلتی رہی، پھر آپ متوجہ ہوئے، پھر آپ نے کہا اے معاذ، پھر سواری چلتی رہی، پھر آپ نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے؟ ایک تو یہ آپ طریقہ تعلیم دیکھیں، اس میں نماز، اس میں شغل، اس میں سہولت، اس میں مخاطب کی اپنی توجہ کو کھینچنا، اس کی بات کو دل میں اتارنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم کی یہ خصوصیت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے کہ آپ بات کو اس طرح فرماتے تھے کہ ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آتا تھا، اور کہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ تیزی میں جوش میں بولتے چلے جائیں۔ ویسے آپ کے تقریروں میں اس کی بھی احادیث میں روایات ملتی ہیں کہ آپ بہت جذبات میں آ کر بھی بولتے تھے، آپ کی گردن کی رگیں بھی تن جاتی تھیں، چہرہ بھی سرخ ہوتا تھا،
لیکن تعلیم کے وقت آپ بلکہ یہ بھی ہے حدیث میں کہ آپ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح سن لیں، یاد کرنے والے اچھی طرح یاد کر لیں، محفوظ کرنے والے اچھی طرح محفوظ کر لیں، ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ یہی طریقہ تعلیم ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کے صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پورے کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھا۔ مطلب یہی کہہ سکتے تھے، حضور نے مجھ سے پوچھا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے، وہ بتایا کہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں، کسی کوئی شریک نہ کریں، اور پھر پوچھا کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ، وہ بھی آپ جب بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی بڑا مزہ آتا تھا پورے واقعے کی چھوٹی چھوٹی تفصیل بیان کرنے میں، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی اگر حدیث گھڑے گا تو اس تفصیل میں نہیں جائے گا، اس طریقے سے کوئی گھڑی ہوئی عبارت جو ہے اس میں واقعہ اتنی تفصیل سے نہیں بیان ہوتا، بلکہ یہ حدیث یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کی گئی ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی محفوظ کی ہیں کہ ایک صحابی کی روایت ہے جو مشہور حدیث ہے، مسافہ والی حدیث، کہ میں نے حضور سے مسافہ کیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ مخمل کی طرح ملائم تھا اور میرے ہاتھ میں خوشبو آ گئی۔ انہوں نے جس راوی سے اس روایت کو کیا، اس نے کہا کہ اچھا آپ نے ان ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تو نے کہا میں بھی آپ سے مسافہ کروں تاکہ میری نسبت بھی اب مسافے کی حضور تک پہنچ جائے۔ اور آج 1400 سال کے بعد بھی وہ راوی موجود ہیں جن کے مسافے کی نسبت اسی طرح حضور تک پہنچتی ہے۔ ان راوی سے جو سلسلے چلتے رہے، جب انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تو ہر سننے والے نے کہا اچھا میں بھی پھر آپ سے مسافہ کر لوں تاکہ میرا مسافہ کی بات بھی حضور تک پہنچ جائے۔ یہ لوگوں کے تعلق کی نوعیت تھی، ایک ایک بات کو محفوظ رکھتے تھے، اس کو پہنچاتے تھے، اور حدیث کے اندر وہ سارا ذخیرہ حکمت کا اور دانائی کا اور دین کی تعلیم کا اور دین کی تفصیل کا وہ سارا اسی لیے آتا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ تو بڑی واضح اور صاف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اس انداز میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، وہ صرف اس کی بندگی کریں اور اس بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، اور ساتھ ہی عذاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ اگر بندے شرک نہ کریں اس کی بندگی میں پھر ان کو عذاب۔ ان دونوں کو ہم الگ الگ ذرا غور کریں گے، یہ کہ بڑی اہم باتیں ہیں، بظاہر تو بڑی عام باتیں ہیں لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اہمیت ہے کہ انہی پر سارے دین کی کا مدار و بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جو رسول ہم نے بھیجا وہ کسی زمانے میں آیا، کسی قوم میں آیا، ہندوستان میں آیا، یورپ میں آیا، یا چین میں آیا، جاپان میں آیا، تفصیل کچھ بھی ہو شریعت کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، لیکن سب کو ہم نے ایک بنیادی پیغام دے کر بھیجا، انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس سے آگاہ کر دو، لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، بس ان کو چاہیے کہ صرف میری بندگی کریں، وہ کسی کی بندگی نہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بھی یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو یہ بندگی کی دعوت، ایسی عبادت جس میں کوئی شریک نہ ہو، یہ دراصل سارے دین کی بنیاد اور اس کا خلاصہ ہے۔ یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کو ہم پوری طرح سمجھتے نہیں، اور اس بات میں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، اور ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، یا اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام نے ایک بندگی کی دعوت دی، ان کے مخالفین میں سے کوئی بھی اس بات سے منکر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سب سے بڑا الہ معبود ہوئی، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ شاید قرآن مجید نے تو باقاعدہ کفار قریش سے وہ مکالمے نقل کیے ہیں، ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ کہیں گے اللہ نے۔ کون کائنات میں تدبیر کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔
اس میں سے وہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، 360 کی بتوں کی پرستش کرنے والوں کو، کسی کو اس میں اختلاف نہیں. خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، پانی بھی وہ اتارتا ہے، تدبیر بھی اس کی چلتی ہے. اور اس میں ان کو ہر سوال کا جواب ان کو ہوتا ہے کہ اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ. پھر تو یہ سوال بڑا اہم بن جاتا ہے. اسے ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور نفع نقصان پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اپنی قوم کو تھی. اس سے پہلے سارے انبیاء کی رہی، اور آپ نے سب سے یہی مطالبہ کیا، اور اسی پر ساری لڑائی اور ناراضگی تھی. ابو جہل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ نقل ہے. اس نے کہا، آپ نے کہا کہ میں تو صرف ایک بات چاہتا ہوں، تم مان لو اور ہماری تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی. وہ بہت خوش ہوا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے جس میں سارے جھگڑے نپٹ جائیں گے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات کو مان لو. اس نے اس پر کہا کہ بہت ہی ناراض ہوا، غصے ہوا، اور یہ اس کا قول ہے، سارے کفار قریش کا قول ہے، قرآن نے نقل کیا ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود سمجھائے گا، یہی الہ ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہستی جو ہے وہ سارے کائنات میں وہی معبود ہے، اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شریک ہو، اختیارات میں شریک ہو، ذات میں شریک ہو، وہ مختلف چیزوں میں شریک ہو. تو شرک کی قسمیں تو بہت ساری ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے اندر سب بیان بھی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مختصراً اگر 3-4 باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں اللہ کی بندگی میں کس کو شریک، کسی کو شریک. جیسے اللہ کی بندگی سب کرتے تھے، کفار قریش بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے. ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جس سے ان کو انکار ہو. ان میں سے بعض کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے. اور آج بھی یہ ہے کہ بعض مسلمان کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. لیکن جو کہ اصل وجہ جس پر کہ جھگڑا تھا، جس پر کہ اختلاف تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ ہی صرف ایک تھے جو کہ پرستش کا، بندگی کا مستحق ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی. اور کیونکہ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے، نہیں سمجھ پاتے تھے. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے معنی کیا ہیں، اس لیے لوگ اس پر برافروختہ بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے. اور آج بھی لوگ جانتے بوجھتے یا بغیر جانے بوجھے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اسے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں صرف میری بندگی کرو، اس بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے تو دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں. وہ کہیں کہ ایک اور اللہ بھی، اور جو لوگ اللہ کی ذات میں بظاہر شریک کرتے ہیں، عیسائی اس معاملے میں سب سے آگے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 3 وجود ہیں، ایک باپ، ایک بیٹا، اور ایک روح القدس. گاڈ دی فادر، سن دی فادر، اور یہ روح القدس جو ہے گھوسٹ دی فادر، ہولی گھوسٹ. تو یہ ان کا تو بہت صاف ہے. لیکن وہ بھی اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں وہ سخت ناراض ہوگا اگر آپ اس سے کہیں تو مشرک. اس نے بھی اپنے عقیدے کی تعویل ایسی کر رکھی ہے جس میں وہ اس کو توحید کا ہی مذہب سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تو ایک ہی ہے، یہ اس کے 3 ظہور ہیں جو کائنات میں ہوئے ہیں مختلف انداز میں. کہیں بحیثیت باپ کی رحمت و شفقت کے، محبت کے ہوا ہے، کہیں انصاف کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کے روپ میں ہوا ہے، اور کہیں مسلسل لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے روح القدس کی صورت میں. لیکن یہ کہ اس سے کوئی عیسائی نہیں کہے کہ میں شرک کرتا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، آپ سے لڑے گا، اور آپ سے غصہ کرے گا کہ مجھے تو مشرک کیوں کہتے ہو، پھر میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں موحد ہوں. اور عیسائی مسلمانوں سے جب یورپ میں مکالمے کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. مسلمان بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں. یہی ہمارے درمیان قدر مشترک ہے. اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح غلط ہیں، یہ بات تو ظاہر اور صاف ہے، اس کو گفتگو ہو سکتی ہے. بحث یہ ہے کہ لوگ یہ شرک کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم. عیسائیوں کی جو 1/3 تقریباً آبادی دنیا کی ہے وہ شرک کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ نہیں توحید پر قائم. ہندوؤں کے بھی اگر فلاسفرز کے پاس چلے جائیں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ شرک سے صاف اعلان برت. نہیں، ہم پتھر کے بتوں کو نہیں پوچھتے، یہ تو صرف علامت ہے، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی،
کہیں وہ دولت دیتا ہے تو اس کا ایک بت بن گیا ہے، کہیں اس کی قدرت ہے، اس کے 8-10 ہاتھ ہیں تو ایک دوسرا بت بن گیا ہے. یہ تو ہم نے علامتیں بنا لی ہیں، نشانیاں ہیں اس کی، لیکن ان کی ہم پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پرستش تو اسی خدائے واحد کی کرتے ہیں. یہودیوں ہندوؤں کا وید میں فلسفے میں یہ بھی میں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات کہ عیسائی واقعی ٹھیک ہے یا ہندو ٹھیک، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں. دنیا کے اندر ایسی قومیں موجود ہیں کہ جو صاف صاف اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم موحد ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی حدیث کی ہر تعلیم کی روح سے وہ مشرک ہے. ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو مختصراً بیان کر دیا کہ یعبد اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، تو اللہ کی بندگی کریں اور اس عبادت میں کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کے معنی بھی، الہ اور رب کے معنی ہم عام طور سے نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آدمی جا کے سجدہ کرے اور رکوع کرے اور مرادیں مانگے، بس وہی جو بہت آگے بڑھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے یہ بندگی. یہ لوگ شرک کے فتوے لے کر آتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، فتوے صادر کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھتی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ وفاداری، محبت، پرستش، اطاعت اور طاقت کا آپ ایسا سرچشمہ مانیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے اس کے اختیارات میں، اور یا اس سے الگ بھی اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، یہ شرک ہے. قرآن کہتا ہے اس لحاظ سے انسان خود اپنا بھی معبود بن جاتا ہے. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. یہ نہیں کہ معبود جو ہے پتھر کا اور چاندی کا اور سونے کا اور درخت چاند سورج ہی ہوتے ہیں یا وہ قبریں ہی ہوتی ہیں، بلکہ جب آدمی اپنا ایسا شیفتہ اور فرشتہ ہو جائے، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دے، اس کے ساتھ وفاداری، اس کی بے خواہی، اس کے ساتھ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے، وفاداری کا، پرستش کا مرکز اپنی نفس، اپنی ذات ہو جائے، وہ بھی علاج. تو قرآن مجید نے ایک دفعہ یہ فرمایا عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کے رہنما ہیں دینی، اس میں رہبان تو سمجھیے کہ خانقاہ میں بیٹھنے والے صوفی ہیں، اور احبار جو ہیں وہ علماء ہیں، انہوں نے ان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جن کے ایک حدیث ہمارے سلسلے میں پہلے گزر چکی ہے کہ وہ حاتم تائی کے لڑکے تھے، عیسائی تھے، قبیلہ تے کے سردار تھے، اور وہ ایمان لا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت لمبی حدیث ہے، جس جو حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں وہ یہ تھی کہ اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر سنو. اسی حدیث کا ایک حصہ ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، پھر ہم تو نہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ان کی بندگی کرتے ہیں، نہ ان کا رکوع کرتے ہیں، نہ پرستش کرتے ہیں، نہ منتیں مانتے ہیں. تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جس چیز کو حلال کر دیں تم اس کو آنکھیں بند کر کے حلال مان دیں، اور جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم اس کو آنکھیں بند کر کے حرام مان دیں. انہوں نے کہا ایسا تو ہے، ہم نے پورا دین تو ان کے حوالے کر رکھا ہے حرام حلال. آپ نے کہا یہی تو ان کو رب بنا، یہ بھی ربوبیت کے مقام پر ان کو رکھنا ہے. یہ حق تو اللہ کا ہے کہ آدمی بلا چوں چرا آنکھیں بند کر کے حرام و حلال کو مان لے. نہ کسی ریاست کا ہے، نہ کسی فرد کا ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی صوفی کا ہے، کسی کو یہ حاصل نہیں ہے. اس کا حلال و حرام اللہ کے حرام و حلال سے الگ، یا اس سے بالا، یا اس سے ماورا، یا اس سے علیحدہ اس کو حرام و حلال مانا. چنانچہ قرآن نے جہاں جانوروں کے کھانے پینے کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی جائے مت کھاؤ، بتوں کے نام پہ ذبح کیے مت کھاؤ، تو فرمایا ہے کہ تم شیطان اور دوسرے لوگ تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں کہ نہیں کھا لو، اس میں کیا ہے جانور کھانے میں. فرمایا کہ تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم مشرک ہو. یہ بھی شرک ہوگا، وہ جانور کھانا جو بت کے نام پہ چڑھایا گیا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا. قرآن نے کہا کہ یہ احکام میں اطاعت جو ہے یہ بھی شرک ہے. پھر نفع نقصان کو اللہ تعالیٰ سے امید ماننا، یہ تو ہماری پچھلی 2-3 حدیثوں میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے
اور اس میں جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، آج بھی اس بات کو میں صاف کروں گا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لیتے ہیں تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. کسی اور دنیا کے اندر آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو یہ بھی نفع نقصان کی امید باندھنے میں شامل نہیں ہے. یہ ہمارے بعض صوفیاء اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کو بہت آگے پہنچا دیا ہے، جہاں تک عام انسان کے بس میں یہ توحید نہیں رہتی. مثلا ایک صوفی کے مکاشفے میں واقعہ تو نہیں، مکاشفہ ہے کہ کوئی بزرگ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو آج؟ انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی چیز آیا ہوں، کبھی کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم دودھ والی بات بھول گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دودھ والی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے دودھ پی لیا، اس کی وجہ سے میری پیٹ میں درد. حالانکہ ہر چیز تو اللہ کے چاہنے سے کہنے سے، یہ اگرچہ جذبات کے لیے اور تربیت کے لیے تو یہ بات اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جو حدود شرک و توحید کی ہیں اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں، اس میں غلو ہے. یہ تو کوئی آدمی بھی اپنی زبان کو اتنی پاک نہیں کر سکتا کہے کہ مجھے گرمی میں چلا تو مجھے لو لگ گئی اور میں نے کھانا کھا لیا تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی نفع نقصان اس کے اندر. لیکن جو آدمی یہ سمجھے کہ یہ نفع نقصان اللہ کی سے علاوہ بھی پہنچا سکتا ہے، اللہ سے ماورا پہنچا سکتا ہے، اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شرک پیدا ہوتا ہے. اسی طرح خوف کا معاملہ ہے. ایک انسان کا فطری خوف ہے. موسیٰ علیہ السلام اب عصا ان کا سانپ بن گیا تو وہ ڈر کے پیچھے بھاگے. پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے تھے، ان کا بڑا اونچا مقام تھا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تم کو اپنے ذات کے لیے چن لیا، تربیت دی. لیکن بارہ وہ انسان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سانپ جو ہے لکڑی اچانک سانپ بن گئی، ایک فطری خوف ہے ان پر طاری ہوا، پیچھے ہٹے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، مت ڈرو، آگے آؤ، اس کو ہاتھ میں لے لو. اور دور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تسلی. اس میں غلو کی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال ظاہر ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. یہ بھی عبادت کے اندر ہے. تو شرک جو ہے وہ ذات کے اندر تو مسلمان امت کے اندر شاذ و نادر پایا جاتا، بلکہ پایا ہی نہیں جاتا تقریباً. لیکن صفات میں شرک اور بندگی میں شرک، عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخصوص ہونی چاہیے، پرستش جو ہو وہ اللہ کے لیے، سجدہ اس کے آگے ہو، نظر آدمی اس کے نام پر مانے، منتیں اس کے آگے مانے، اسی کے آگے سر جھکائے، اسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو. اپنی محبت کے اظہار کے لیے انسان جو طریقے بھی جانتا ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص. اس کے بعد پھر یہ کہ وہ محبت کا اور شیفتگی کا، وفاداری کا مرکز اسی کو رکھے. اختیار سارا اس کے پاس ہے. اختیار اس حد تک اس کے پاس ہے کہ بعض صحابہ نے کبھی کہا کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد، تو اللہ چاہے جو محمد چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا، آدمی کا یہ بات مت کہو، جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے. سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھی تمثیل، ایک بڑا واقعہ بیان کیا ہے تو جو ہمارے دور پر بڑا فٹ آتا ہے. کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی کا ایک بڑا عمدہ باغ تھا، بڑا سرسبز اور بڑا زرخیز، اور اس کے اندر بے انتہا کھیتی لگی ہوئی تھی، باغ لگا ہوا. اتنا زرخیز باغ تھا کہ کھیت درختوں کے بیچ میں بھی پودے لگے تھے. جیسے دو درختوں کے بیچ میں آدمی چیز اور لگا دیتا ہے، یعنی صرف فصل ہی نہیں تھی بلکہ اس کا ضمنی فصل بھی تھی، بائی پروڈکٹ بھی وہاں پر موجود. اور اس کے اندر پانی کی نہریں بھی بہ رہی تھیں، یعنی اس کے فصل کے باقی رہنے کے بھی سارے انتظامات اس باغ کے اندر موجود تھے. اس کا ایک ساتھی بھی تھا. یہ آدمی نے اس سے کہا کہ یہ تو میرا اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے، اپنی سائنس سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے علم سے یہ میں نے خود کیا ہے، اور یہ کبھی اب ختم نہیں ہوگا، اس کا کبھی زوال نہیں آئے گا، یہ تو اب رہے گا آخر تک. اس آدمی نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تو نے شرک کیا، تو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا وہی ملا، اور کسی کے پاس کوئی قوت اللہ کے علاوہ نہیں. عہد جدید کا شرک تو یہی کہ ہر چیز کو مادی اسباب میں تلاش کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ مادی اسباب میں نظر نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اسی کو کل سمجھ لینا کہ جو کچھ ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس کی اپنی زرخیز ذہن ہے، اپنا زرخیز دماغ ہے، اس کی وجہ سے یہ ترقی ہوئی، برابر ترقی ہوتی رہے گی. جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں 1914 کی جنگ سے پہلے یورپ کے سارے فلاسفر اور سیاستداں اور سارے علماء
اس بات سے قائل تھے کہ یہ ترقی اب انسان ایسی کر رہا ہے جو مسلسل جاری رہے گی، جس کو کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے لینئر پروگریس، یعنی ایک لائن میں ترقی بڑھتی جائے گی، اب یہ گھٹے گی نہیں، نیچے نہیں آئے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف قصے میں بیان کیا ہے کہ اچانک ایک طوفان آیا، آفت آئی اور ساری کھیتی جو ہے وہ اوندھی کھڑی ہو گئی، سب کی جڑ کٹ گئی۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم کا طوفان آیا اور 2.5 کروڑ آدمی مر گئے، پورا یورپ تب تو تاراج ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم لڑائی کس لیے ہوئی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ بعد میں ساری تحقیق ہوئی، لوگوں کے سیاستدانوں کے کاغذات دیکھے گئے، سب نکال کے دیکھے گئے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہر شخص لڑائی نہیں چاہتا، ہر حکمراں، ہر بادشاہ، ہر وزیر اعظم کوئی لڑائی نہیں چاہتا، لیکن چاروں ناچار لڑائی کی طرف دھکیل دیے گئے۔ اور اس کے بعد تو یورپ کے سارے فلسفے بدل گئے، نقطۂ نظر بدل گیا، لوگ مایوس ہو گئے، انسان سے مایوس ہو گئے، نئے نئے فلسفے ایجاد ہوئے۔ لیکن یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ، اب بھی انسان اس گھمنڈ میں آتا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ کر سکتی ہے، چاند پہ ہی پہنچا سکتی ہے، ستاروں کے اندر ہی پہنچا سکتی ہے، اور جو کام آدمی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت سے، اس حکم سے ہی انجام دے سکتی ہے۔ وہ حکم نہ ہو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ چاند پہ جانے والا جو سیارہ ہے وہ زمین پہ کھڑے کھڑے جل سکتا ہے، حق سے اڑ سکتا ہے، چاندنی مانی اس کے کمپیوٹر، اس کا علم، اس کی احتیاطیں سب ناکام ہو سکتی ہیں۔ ٹارنیڈو آتا ہے تو بڑے بڑے احتیاطوں کے باوجود کہ عمارات کو خالی کرا لیں، آبادیاں خالی کرا لیں، اور انسان کے پاس کوئی علاج نہیں۔ اگر آج سین فرانسسکو میں، ٹوکیو میں زلزلہ آ جائے، انسان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، پورا کا پورا شہر نرم برم کر دے گا۔ اگر اسی معیار کا آ جائے جو اس صدی کے شروع میں آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اختیارات سارے میرے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، نفع نقصان کی امید سے مجھ سے مانگو۔ پرستش کے جتنے مظاہر ہیں، مانگنا اور ہاتھ پھیلانا اور منتیں مانگنا اور سجدے کرنا اور عبادت کرنا، یہ بھی سب میرے لیے ہونے چاہیے، اور اطاعت بھی سب سے بڑھ کر میری اطاعت، یعنی کسی کا کہنا مت مانو، والدین کا کہنا مانو، حکمرانوں کا کہنا مانو، لیکن یہ کہ یہ سب اطاعت جو ہے میری اطاعت کے تابع ہونا چاہیے۔ کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے میری معصیت میں جائز نہیں ہے، ہو نہیں سکتی۔ حکمران اعلیٰ جو ہے مصر پہ ہوں۔ یہ دراصل عبادت کے معنی کے وہ چند پہلو ہیں۔ شرک پر تو بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو، کہیں آسمانوں سے، کبھی زمین سے، امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی اتارا، کس نے زمین سے خوشنما پودے اگائے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، کس نے زمین کو اس لائق بنایا کہ تم اس میں زندگی بسر کر سکو۔ اتنے نازک ترازو پر زندگی کا میزان قائم ہے کہ جو لوگ سائنس نہیں جانتے وہ تصور نہیں کر سکتے کہ 100-150 ڈگری کے اندر آدمی کی زندگی کی بقا وابستہ ہے۔ برف کا ٹیمپریچر، اگر پانی، برف اتنا ہی بھاری ہوتا ہے جتنا پانی بھاری ہوتا ہے، تو ساری مچھلیاں اور سارا پانی سرد ہو جاتا ہے، ساری مچھلیاں مر جاتی۔ چھوٹے چھوٹے نازک ترازو کے ایک ایک ماشے، ایک رتی کے فرق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اتاری، جعل الارض قرار، اس کے نیچے پانی کا انتظام کیا، میٹھا پانی پلایا، سمندر سے ہوائیں آتی ہیں۔ آپ اگر کوئی پانی صاف کرنے کا کارخانہ لگائیں گے تو اربوں ڈالر خرچ کریں گے۔ سورج نکلتا ہے، پانی صاف ہو جاتا ہے، کھارا پانی۔ آپ پانی پہنچانا چاہیں گے تو آپ نہریں کھودیں گے، پائپ لائن ڈالیں گے، ایسٹیمیٹ لے کے بیٹھیں گے، اس میں تو اتنا خرچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دوش سے پانی کو سوار کر دیا، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، برس جاتے ہیں۔ اس کو محفوظ بھی کر دیا، کنوؤں میں، نہروں میں، تالابوں میں، دریاؤں میں۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اور جب ساری امیدیں اور واسطے کٹ جاتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، جب آدمی بالکل مضطر ہو جاتا ہے، سارے مادی اسباب و وسائل کٹ جاتے ہیں، جو مومن نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کسی نادیدہ ہستی کو پکارتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، فرمایا کہ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ پھر کون ہے کہ جو ہوائی جہاز آپ پہ چلتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کدھر جانا ہے؟ امن یسیرکم فی البر والبحر، کون تمہیں سمندروں میں اور خشکیوں میں چلاتا ہے، اب تو ہواؤں میں بھی چلاتا ہے، اڑاتا ہے، اپنے مقام پہ پہنچاتے تھے، تم راہ پا لیتے ہو۔ کس نے آسمانوں کو قطب شمالی کا ستارہ بتایا جسے تم راستے بتاتے ہو، ستارے بنائے، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، زمین میں نشانیاں پھیلا دی، ستارے بنا دیے جس سے آدمی راستہ پائے۔ یہ کس کا کام؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بڑا بلند ہے، کسی کو شریک کرے۔ یہ جگہ نہیں بولے قرآن مجید میں ساری کائنات کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ عبادت کا طریقہ اختیار کر لے
आपने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या ये जानते हो कि फिर अल्लाह के ऊपर बंदों का हक क्या है? हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह इज़ा फ़अलू, जब वो इस किस्म की बंदगी करें कि इसमें कोई शरीक ना हो। फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। अल हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह है अल्लाह युअज़्ज़िब, अल्लाह के ऊपर बंदों का हक ये है वो उनको अज़ाब दे, यानी वो उनको किसी तरह भी पाक करे। जो आदमी इस बंदगी को इख्तियार कर ले, तो शिर्क से अपने आप को पाक कर ले, तो अल्लाह ताला तो फिर इस बंदगी के सत्ते उसके गुनाह भी माफ करेगा, बंदों से भी हुकूक माफ कराएगा। इनका मैं जिक्र बहुत बार बार करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बाद बंदों के लिए कहा है कि मैं खुद उससे जो मुद्दई होगा उससे कहूंगा, यानी मैं उसको एक बड़ा जबरदस्त महल दिखाऊंगा। मुझसे पूछेगा ये किसके, कहेगा एक मुद्दई कि मुझे आप हक दिलाइए इससे, तो मैं कहूंगा कि ये महल देखो। वो पूछेगा कि किसके लिए, मैं कहूंगा उसके लिए है कि जो माफ कर दे। कहेगा मैं तो माफ करता हूँ, मैं तो इस महल में जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला जिन बंदों पर जो उसकी बंदगी करेंगे, किसी को शरीक नहीं करेंगे। दुनिया में सरबुलंदी के भी सारे वादे इसी के साथ, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई सही मानों में ईमान रखने वाले हो तुम दुनिया के अंदर गालिब हो। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि बाद अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, उनको जमीन में गलबा देगा, खिलाफत अदा फरमाएगा, उनके दीन को गालिब करेगा और खौफ की और जिल्लत की हालत को दूर कर देगा। याबुदूननी, सिर्फ मेरी बंदगी करें, ला युशरिकून बी, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं। ये शर्त है, अगर ये पूरी कर दोगे दुनिया की भी इज्जत और सरबुलंदियां हैं, आखिरत का भी अजर है, माशी तरक्की भी है, आसमान से भी रिज़्क़ बरसेगा, जमीन से भी रिज़्क़ मिलेगा, और ऊपर से भी खाओगे नीचे से भी खाओगे। लेकिन सबके साथ यही शर्त है कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को। अल्लाह ताला हम सबको इसी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना।